الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ مہارانی کے بھائی راجہ ہندو راؤ زماں میں حکومت سنبھالے ہوئے تھا۔ یہ وہی راجہ ہندو راؤ ہے جو مدت سے سید صاحب کا ارادت مند و معتقد تھا۔ گوالیار اسٹیٹ کے ایک معتمد رکن غلام حیدر خان ہیں جو زمانہ ملازمت سے سید صاحب کے یار غار اور گہرے دوست ہیں، اور جب نواب امیر علی خان کا کارخانہ درہم برہم ہوا تو جذبات و خیالات کی یگانت ان کو گوالیار لے آئی ہے۔ یہاں مہاراجہ نے جوہر کی قدر کرتے ہوئے ان کو بڑے منصب پر مامور کر دیا۔ یہ تمام تعلقات کب اجازت دے سکتے تھے کہ سید صاحب اپنا لشکر لے کر گزر جائیں اور گوالیار کی سرزمین ان کے سائے سے محروم پڑی رہے۔ چنانچہ واقع ہے کہ سید صاحب ڈلمو، فتح پور، بہوا، دوسر منڈ، جلال پور ایک دو روز قیام کرتے ہوئے گوالیار پہنچے، جہاں آپ کو فتح علی خان کے باغ میں ٹھہرایا گیا۔ مہاراجہ کی طرف سے مہمانداری کا پورا انتظام تھا۔ کئی مرتبہ راجہ ہندو راؤ نے دعوتیں کی۔ ایک دعوت کی تفصیل راویوں نے یوں بیان کی ہے کہ مراٹھی کھانا بھی پکوایا، شیرمال، پراٹھے، پلاؤ، متنجن، کلیا، فیرنی، یاقوتی، کباب پسندے، مرغ بریاں وغیرہ بھی تیار کرائے۔ سید صاحب اور بعض بلند پایہ ساتھیوں کے ساتھ کے ہاتھ راجہ ہندو راؤ نے خود دھلوائے۔ کھانے کے بعد جو پان پیش کیے وہ سب ورق طلا میں ملفوف تھے۔ بہت سے تحائف خوانوں میں لگا کر نظر کے لیے لائے گئے۔ ان میں موتیوں کا بیش بہا ہار اور ایک چغا بھی تھا جس پر زری کا نہایت عمدہ کام تھا۔ مہاراجہ سے ملاقات۔ دولت راؤ خود حاضر نہ ہو سکا۔ معذوری کو دستاویز بنا کر سید صاحب کو محل میں بلایا۔ جو سید صاحب کے ساتھ تھے ان کو محل کے ایک بڑے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ پھر ہندو راؤ سید صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آپ کو مہاراجہ کے کمرے میں لے گیا۔ بڑی دیر تک باتیں ہوئیں جن کی تفصیل معلوم نہ ہو سکی۔ مہارانی پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ آپ 1 سال گوالیار میں قیام فرمائیں۔ آپ کے ساتھیوں کے مہمانداری ہمارے ذمہ ہوگی۔ سید صاحب نے معذرت کی۔ پھر مہارانی نے کہا کہ اچھا اتنی مدت ٹھہر جائے کہ آپ کے لشکر کے لیے پورا سامان مہیا کیا جا سکے۔ سید صاحب نے اس سے بھی معذرت کر دی۔ اسی اثنا میں نماز عصر کا وقت آ گیا۔ شیخ باقر علی نے اذان کہی۔ ہندو راؤ کے حکم سے فوراً سقے آ گئے۔ سب نمازیوں کو وضو کرایا۔ سید صاحب نے نماز پڑھائی۔ پھر مہاراجہ سے رخصت ہو کر چلے آئے۔ غازیوں کی جماعتیں۔ غازیوں کی سرسری جماعت بندی روانگی سے پیشتر رائے بریلی میں ہو چکی تھی۔ گوالیار پہنچ کر ان کی باقاعدہ تنظیم ہوئی۔ تمام غازیوں کو ترتیب لشکر کے اصول پر 5 جماعتوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ نمبر 1 جماعت خاص، جس کے کمانڈر سر عسکر مولانا محمد یوسف صاحب پھلتی تھے۔ یہ جماعت قلب لشکر سمجھی جاتی تھی۔ خود سید صاحب اسی جماعت کے ساتھ چلتے اور ٹھہرتے تھے۔ نمبر 2 مقدمۃ الجیش، جس کے کمانڈر حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید تھے۔ نمبر 3 میسرہ، اس کے سر عسکر سید صاحب کے بھتیجے سید محمد یعقوب تھے، اور جب وہ کار خاص پر ٹونک تشریف لے گئے تو نبایتاً شیخ بدھن کو سر عسکر بنایا گیا نیابتاً۔ نمبر 4 میمنہ، سر عسکر امجد خان صاحب رئیس گتنا۔ نمبر 5 ساقت الجیش، سر عسکر اللہ بخش صاحب موراتوی۔ سید صاحب نے گوالیار میں 2 جمعے ادا کیے، یعنی کم از کم 10 روز قیام فرمایا۔ پھر کرولی پہنچے، جہاں کس منڈی کے رئیس جلال الدین صاحب نے
باصرار آپ کو ایک رات کے لیے ٹھہرا لیا اور پورے لشکر کو کھانا کھلایا۔ پھر خوشحال گڑھ، دانتولی، ٹنڈاری، جیلانی ہوتے ہوئے آپ نے ٹونک میں ورود فرمایا۔ قیام ٹونک کی تفصیلات کا ذکر بیر محل ہے، البتہ یہ بات خاص قابل توجہ ہے کہ مکاتیب سے ظاہر ہوتا ہے کہ روانگی کے وقت سید صاحب سے یہ اقرار لے لیا گیا تھا کہ اگر ضرورت پیش آنے پر نواب امیر علی خان کو اطلاع نہ دی گئی تو یگانگی کا معاملہ باقی نہ رہے گا۔ ٹونک سے نکل کر دریائے بیاس کو عبور کیا اور کلو میں منزل ہوئی، پھر جیلانہ میں ٹھہرے۔ وصایا سے معلوم ہوتا ہے کہ رخصت کے وقت نواب امیر علی خان اور نواب وزیر الدولہ 4 کوس تک ساتھ گئے۔ ٹونک سے اجمیر ہوتے ہوئے پالی پہنچے، یہاں 4 روز قیام فرمایا۔ 15-16 رمضان کو وہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ دور افتادہ علاقہ جو آج نشر و اشاعت، ریڈیو اور اخبارات کے زمانے میں بھی پسماندہ اور دنیا سے بے خبر مانا جاتا ہے، وہ اس تحریک سے اتنا باخبر تھا کہ دور و نزدیک کے ہزاروں مردوں اور عورتوں نے بیعت کی۔ تقریباً 100 آدمی روزے کی حالت میں گھروں سے چل پڑے کہ پالی پہنچ کر بیعت کر لیں۔ سید صاحب روانہ ہو چکے تھے، انہوں نے اگلی منزل پر پہنچ کر بیعت کی۔ اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک بڑھیا اپنے گاؤں سے لمبی مسافت طے کر کے پالی پہنچی۔ سید صاحب نہ ملے تو اپنے نواسے کو ساتھ لے کر پیچھے روانہ ہو گئی۔ کٹھیا گڑھ پہنچ کر بیعت کی اور 50 روپے لشکر کی دعوت کے لیے پیش کیے۔ منزل بہ منزل سفر کرتے ہوئے پالی سے آپ حیدرآباد سندھ پہنچے، جہاں امیران سندھ کی جانب سے سید صبغت اللہ ولایتی نے آپ کا استقبال کیا۔ 2 جمعے حیدرآباد میں گزارے۔ حکام سندھ کی درخواست پر جمعے کی نمازیں قلعے میں ادا کیں۔ وہ زیادہ ٹھہرانا چاہتے تھے مگر سردیوں کا موسم قریب آ رہا تھا۔ موسم سرما میں برف باری کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے تھے، اس لیے آپ نے زیادہ قیام سے معذرت فرمائی۔ جب روانگی طے ہو گئی تو 1000 روپیہ نقد، 1 بندوق اور تپنچوں کی 1 جوڑی نظر پیش کی گئی۔ حیدرآباد سندھ سے پیر کوٹ پھر شکارپور پہنچے، یہاں سید صاحب نے غازیوں کو گاڑھے کے کپڑے بنوا دیے، یعنی اس پاک باز لشکر کی فوجی وردی تیار کرا دی جس میں اس وقت کے تاجداران علم و فضل اور بڑے بڑے دولت مند گھرانوں کے چشم و چراغ شریک تھے۔ شکارپور سے روانہ ہو کر جاگن خان گڑھ اور بھاگ وغیرہ سے گزر کر ڈھادر پہنچے، جہاں سے درہ بولان شروع ہوتا ہے۔ درے کی کٹھن اور دشوار گزار منزلیں طے کرتے ہوئے کوئٹہ پہنچے، جہاں کے حاکم نے آپ کی بہت مدارات کی۔ روزانہ پرتکلف کھانے اور میوے بھیجتا رہا، بیعت بھی کی اور ساتھ چلنے کے لیے تیار بھی ہو گیا، مگر سید صاحب نے مصلحتاً منع فرما دیا۔ کوئٹہ سے آپ قندھار، پھر غزنی اور کابل سے گزرتے ہوئے پشاور پہنچے۔ 3 روز پشاور میں قیام فرما کر آپ 4 سدے پہنچے، جہاں اس مقصد کے لیے آپ نے قیام فرمایا جس کی تکمیل کے لیے تقریباً 10 ماہ پہلے آپ نے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ کر اس وادی پر خار میں قدم رکھا تھا۔ اس سفر میں بعد کے آنے والوں کے لیے بھی قیام وغیرہ کے انتظامات مکمل کر دیے گئے۔ بہار اور بنگال کا رہنے والا اس علاقے میں قطعاً اجنبی بھی تھا اور اس پر ہر قسم کا شک و شبہ بھی کیا جا سکتا تھا، لہذا ایسے انتظامات بھی کر دیے گئے کہ اس کو راستے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ ہر جگہ آدمی مقرر کر دیے گئے کہ شبہ سے اس کو محفوظ رکھیں، جب تک اس کا قیام ہو اس کی ضروریات فراہم کریں، اور جب روانہ ہونے لگے تو اگلی منزل تک حفاظت سے پہنچنے کا بندوبست کریں۔ ایک مکتوب کی قلمی نقل جو شیخ غلام علی صاحب الہ آبادی رحمہ اللہ کے نام حاجی صابر علی صاحب کے ذریعے بھیجا گیا تھا، اس میں راستے کی منزلوں کے متعلق یہ ہدایت ہے:
ہر کے خواہد کے بلشکر سید احمد رست ہمیں منازلہ اختیار کند انشاءاللہ بآرام تمام خواہد رسید۔ اول منزل قصبہ ٹونک، مال پورہ 12، بھنبھولا 9، کشن گڑھ 9، اجمیر 8، ریال 12، میرٹھ 8، کھجوانہ 10، ناگور 10، علا 7 از بکوشش بمکان چوبدار 10، بسنوکا 9، بیکانیر برمکان 8، دیدار بخش کانا سرو جلال سر 8، کیلتی 8، چھتر گڑھ 8، ولسیلا 9، بھوکرا بمکان لائے بخش 12، امیر گڑھ بمسجد 8، مرڈا 8، جام سرغلہ بدست نمی آید خیر پور 5، بہاولپور 12، از انجا ڈیرہ غازی خان 4 منزل ازاں جا معلوم خواہد شد۔ نیچے لکھے ہوئے ہند سے کچھ اشارے ہیں جو واضح نہیں ہو سکے۔ ممکن ہے منزلوں کی تعداد مراد ہو، جیسا کہ ڈیرہ غازی خان کے نیچے جو ہنسا ہے وہاں منزل لکھ بھی دیا گیا ہے۔ اس طرح ٹونک سے لشکر گاہ تک پہنچنے میں تقریباً پونے 7 مہینے صرف ہوتے تھے۔ ٹونک سے پہلے دہلی کی منزل تھی اور ان منزلوں کا تذکرہ کرنا بہت ہی مشکل ہے جو وطن عزیز سے دہلی یا ٹونک پہنچنے تک ہوئی تھی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔